الرحمن الرحیم ومما یرا تقدیمہ کاللازم لفظ مثل وغیر فی نحو مثلک لا یبخل وغیرک لا یجود بمعنی انت لا تبخل وانت تجود من غیر ارادت تعریض بغیر المخاطب لکونہ اعون علی المراد بہما۔ یہاں تک ایک جو ہے قاعدے کا بیان ہے تقدیم مسند علیہ کے اعتبار سے۔ مسند علیہ کے مقدم ہونے کے حالات چل رہے ہیں نا کہ مسند علیہ کو مقدم کیا جاتا ہے فلاں فلاں مقاصد کے تحت۔ ایک مقام بیان کر رہے ہیں کہ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر مسند علیہ کو مقدم کرنا لازم کی طرح ہو جاتا ہے، لازم نہیں ہوتا بلکہ لازم کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی واجب کی طرح ہو جاتا ہے۔ واجب تو نہیں ہوتا لیکن واجب کی طرح ہو جاتا ہے، جبکہ وہاں پر مقصود آپ کا مسند علیہ سے کنایہ مقصود ہو۔ کیا مقصود ہو؟ دیکھیں کلام کو جو ہے نا آپ باتیں جو کرتے ہیں اس کو دو طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں، ایک ہے صریح بات اور ایک ہے کنایہ بات۔ ایک بات کرنا کیسے ہے؟ آپ کسی کے بارے میں خبر دو اور اس ذات کو بطور صراحت کے ذکر کرو، اور ایک ہے کہ کسی کے بارے میں خبر دو اور اس ذات کو بطور جیسے محبوب کائنات فرماتے ہیں تو محبوب کائنات کنایہ ہے کس سے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کنایہ کے ذریعے کسی ذات کو ذکر کرنا یہ زیادہ فصیح مانا جاتا ہے علم بلاغت میں بنسبت صریح کے۔ بنسبت کس کے؟ صریح کے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ایک لفظ ہے لفظ غیر اور ایک لفظ ہے لفظ مثل۔ ایک لفظ ہے اس کا صریح معنی ہے جب ہم کہیں گے مثلکا یا غیرکا، تو مثلکا کا معنی ہوگا وہ ذات جو کچھ چیزوں میں تمہارے مثل ہے۔ مثلکا کا صریح معنی ہوگا وہ آدمی جو تمہارے مثل ہے، ٹھیک ہے؟ اور مثلکا سے مراد خود وہی آدمی جس کو ہم مثلکا کہہ رہے ہیں، یہ مراد لینا کنایہ ہے۔ اچھا کیسے کنایہ میں سمجھاتا ہوں۔ ایک لفظ ہے غیرکا، لفظ غیرکا۔ غیرکا کا جو صریح معنی ہے وہ ہے جو تمہارے علاوہ ایک دوسرا شخص ہے۔ غیر زید کیا معنی ہوگا؟ غیر زید کا معنی ہوگا زید کے علاوہ، زید نہیں بلکہ لیکن بعض صورتوں میں اس میں کنایہ اس طریقے سے اپنا جائے گا کہ غیر زید سے مراد زید ہی ہوگا۔ غیر زید سے مراد کیسے سمجھیے؟ ایک مثال دی ہے کہ مثال دی ہے مثلک لا یبخل۔ کیا مثال دی ہے؟ تو یہاں پر اگر متکلم کا مقصود مثلکا کہہ کر جو ہے خود مخاطب کی ذات ہو اور دوسرے کی تعریض مقصود نہ ہو، دوسرے کے بارے میں کچھ ذکر کرنا مقصود نہ ہو، تو یہ یہاں پر مسند علیہ کا ذکر بطور کنایہ ہے اور اس کو مقدم کرنا لازم کی طرح ہوگا۔ مثلکا یبخلو کا مثلکا لا یبخلو کا دو معنی ہوگا۔ مثلکا لا یبخلو کا دو معنی ہوگا۔ ایک معنی تو نارمل ہوگا صریح والا کہ جو تمہارا مثل ہے وہ بخیل بخالت سے کام نہیں لیتا۔ تمہارے جو مماثل لوگ ہیں، تمہارے جو مثل لوگ ہیں وہ بخالت سے کام نہیں لیتے۔ جب تمہارا مثل بخالت سے کام نہیں لیتا تو بدرجہ اولا تم بخالت سے کام نہیں لیتے ہو۔ اس عبارت کا یہ معنی نکالنا یہ کنایہ ہے۔ معنی ہوگا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ تمہارا جو مثل ہے وہ بخیل نہیں ہے، تمہارا جو مثل ہے یہ صریح ہے۔ یہ کیا ہے؟ صریح ہے۔ لیکن اور یہ غیر مخاطب سے تعریض ہے۔ کس کی تعریض ہے؟ غیر مخاطب سے، کہ واقعی مخاطب کا جو غیر ایک مثل ہے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بخالت سے کام یہ تعریض ہے اور اس میں صراحت ہے۔ یہ تعریض ہے اور اس میں کیا ہے؟ صراحت ہے۔ لیکن اگر اس میں یوں غور کرے متکلم نے اگر اس جملوں کی اس طور پر بولا ہو کہ تیرا مثل جو ہے یہ عام ہے، اس کے تحت تو بھی داخل ہے، تیرا مثل بخیل نہیں ہے تو تو بھی بخیل اور یہی اس کا مقصود ہو کہ آپ جیسے لوگ بخیل ہو ہی نہیں سکتے، مطلب آپ بخیل کہہ رہا ہے کیا؟ آپ جیسے لوگ، لیکن مراد کیا لے رہا ہے؟ آپ۔ سمجھ بات آئی کہ آپ جیسا جب بخیل نہیں تو آپ بھی بخیل تو اگر متکلم کا یہی مقصود ہے کہ آپ جیسا بول کر کے خود اسی کی ذات مراد لے رہے ہیں، تو اس صورت میں مثلکا کو مقدم کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا۔ مثلکا کو مقدم کرنا کیا ہو جائے گا؟ اور اس میں کوئی تاکید وغیرہ کوئی معنی پیدا نہیں ہوگا، صرف جو ہے یہاں پر مقدم کرنا اس لیے واجب ہوگا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ مثلکا سے مراد صراحتاً
مخاطب کا غیر نہیں ہے بلکہ خود مخاطب ہے۔ اچھا، ایک دوسری مثال ہے کہ غیرک لا یجود، غیرک آپ کا غیر بخشش کرتا ہی نہیں، تو کون بخشش کرتا ہے؟ آپ بخشش کرتے ہو، آپ کے علاوہ جو ہے وہ بخشش نہیں کرتا، تو مطلب جیسے کسی کہہ رہا آپ کے علاوہ تو کوئی پڑھاتا ہی نہیں، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ آپ پڑھاتے ہو، بات سمجھ میں نہیں؟ تو غیرک لا یجود بمعنی ہو جائے گا انت تجود، غیرک لا یجود کس معنی میں ہو جائے گا؟ انت تجودو کے معنی میں۔ تو غیرک لا یجودو کا ایک معنی صریح ہے کہ آپ کا جو غیر ہے وہ سخاوت سے کام نہیں لیتا، وہ بخشش نہیں کرتا۔ اگر یہی مقصود ہو تب تو تقدیم واجب نہیں ہے، اور اگر مقصود یہ ہو کہ آپ ہی سخاوت کرتے ہو، آپ کے علاوہ کوئی سخاوت کرتا ہی نہیں ہے، یہ مقصود ہے کہ سخاوت صرف آپ کرتے ہو، تو اب جو ہے غیرکا کو مقدم کرنا مثل لازم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں ترجمہ، کہتے ہیں کہ وَيُرَا تَقْدِيمُهُ كَاللَّازِمِ، اور مسند الیہ کی تقدیم کو لازم کی طرح دیکھا جاتا ہے، مثل مسند الیہ کی تقدیم کو لازم کی طرح دیکھا جاتا ہے، مثل لفظ کاللازم ہے نا، لفظ مثل و غیر، لفظ مثل اور لفظ غیر کو فی نحوی مثل کا لا یبخلو و غیر کا لا یجودو، مثل کا لا یبخلو اور غیر کا لا یجودو کی جیسی مثالوں میں، بمعنی انت لا تبخلو، اس کا معنی مثل کا لا یبخلو کا معنی کیا نکلے گا؟ اور انت تجود، انت تجود من غیر، یہ کب واجب ہوگا؟ تقدیم کب واجب ہوگی؟ من غیر ارادت تعریض بغیر المخاطب، مخاطب کے علاوہ شخص کی تعریض کا ارادہ کیے بغیر، یعنی آپ خبر دینے میں یہ ارادہ نہ کرو کہ آپ کا غیر سخاوت نہیں کرتا ہے، یہ مقصود نہ ہو، بلکہ مقصود ہو کہ آپ کیا کرتے ہو؟ سخاوت کرتے ہو، تو تقدیم کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی، ایسی دونوں صورتوں میں۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِ أَعْوَنَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِمَا، کیونکہ ان دونوں مثالوں سے مراد پر زیادہ معاونت ہونے کی وجہ سے، کہ معنی مرادی کو ایک صراحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور معنی مرادی کو ایک کنایتاً بیان کیا جاتا ہے، تو کنایتاً معنی مرادی کو بیان کرنا یہ زیادہ فصاحت میں معاون ہے۔ فصاحت میں زیادہ معاون کون ہے؟ ہاں، تو اگر دونوں میں غیر اور مثل حقیقی چیز لے لیں گے کہ زید کا غیر اور زید کا مثل، تب تو یہ صریح ہو گیا، اور یہ فصاحت میں زیادہ آون نہیں ہوگا، فصاحت میں زیادہ آون نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غیر کا اور مثل کا سے بذات خود اسی کی ذات مراد لیں گے کنایہ کے طور پر، تو یہ ہوگا اعونا علی المراد بہما، کلام ان دونوں سے مراد پر دلالت کرنے میں زیادہ کیا ہوگا؟ یہ اعون ہوگا، مددگار ہوگا۔ یہاں تک جو ایک بات ہو گئی ختم، جس میں مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے لازم کی طرح، ضروری کام کی طرح، کہ وہاں ضروری ہے کہ مسند الیہ کو آپ کیا رکھیں؟ مقدم رکھیں۔ اب اس کے بعد وقد یقدمو سے ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق کچھ منطق سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسند الیہ جو ہے مسند الیہ جو ہے عمومی شے ہو، کیا ہو؟ یعنی کلی ہو، اس کے افراد کچھ آتے ہوں، اس کے بہت سارے افراد ہوں، اور مسند پر حرف نفی داخل ہو، مسند پر کیا داخل ہو؟ حرف۔ یہ سب مشکل ابحاث ہیں، اس لیے اچھے سمجھتے جائیں، اس لیے میں ریکارڈنگ کر دے رہا ہوں اس کو، تاکہ بعد میں سن کر کے آپ اس کو محفوظ بھی کر سکیں۔ یہاں سے ایک بحث چل رہی لفظ کل کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ جب عربی لوگ کہتے ہیں کلو انسان لم یقم، کلو انسان لم یقم، ایک ہے کلو انسان لم یقم، ایک ہے لم یقم کلو انسان، دونوں کا معنی ایک ہوگا کہ الگ الگ ہوگا؟ تو یہاں دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ ہر انسان کھڑا نہیں ہے، یا کوئی انسان کھڑا نہیں ہے، یا ایک بھی انسان کھڑا نہیں ہے؟ ہر انسان کھڑا نہیں ہے، کوئی بھی انسان، کل انسان کھڑا
اردو میں بھی فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب میں فرق ہے، سب میں کیا ہے؟ ہاں اچھا، ایک ہے انسان لم یقم، انسان یا مسند الیہ کلی ہے لیکن اس پر لفظ کل داخل نہیں ہے. تو جب قضیہ پر سور بیان کرنے والے الفاظ داخل نہ ہو تو منطقی اعتبار سے اس کو کیا بولتے ہیں پتہ ہے؟ محملہ، محصورہ اور محملہ پڑھے ہیں؟ انسان حیوان ناطق ہے، ہر انسان حیوان ناطق ہے، ہر انسان حیوان ناطق ہے، یہ کیا ہے؟ اور انسان حیوان ناطق ہے، سمجھ بات آئی؟ ہاں اگر سور کے ذریعے اس کی بعض یا کل مقدار بیان کر دی جائے تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ محصورہ. اور اگر سور موجود نہ ہو تو ایک بات. اچھا ایک اور سمجھتے ہوں گے معدولہ، سمجھتے معدولہ؟ جس میں حرف نفی موضوع یا محمول یا دونوں کا کسی کا ایک کا جز ہو، جیسے زید غیر عاقل ہے، زید غیر عاقل ہے، زید بے وقوف ہے، یہ ہے معدولۃ المحمول. کیا ہے؟ معدولۃ المحمول. کیوں ہے؟ اس لیے کہ محمول کا مثال جز بن رہا ہے. بے وقوف کھڑا ہے، ادھر محمول موضوعۃ المحمول، معدولۃ الموضوع ہے نا، معدولۃ الموضوع. بے وقوف بے وقار ہے، دونوں طرف ہے نا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ نسبت تو اس بات ہے لیکن نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ بے وقوف کھڑا ہے یا بے وقوف، جیسے ہم یوں کہ الرجل لا قائم، کیا کہیں؟ الرجل لا قائم، تو معنی ایسا نہیں ہوگا کہ مرد کھڑا نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ مرد لا قائم ہے. مرد کی سے قیام کی نفی نہیں ہے بلکہ مرد کی طرف لا قائم کی اسناد کی گئی ہے مثبت انداز میں. کس انداز میں؟ اس کو کہا جاتا ہے معدولہ. سمجھتے ہیں نا؟ محملہ اور معدولہ، یہ ذہن میں رکھیے، محملہ اور معدولہ. اچھا ایک اور لفظ نیچے آنے والا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک لفظ نیچے آنے والا ہے تاکید، اور ایک لفظ آنے والا ہے تأسیس. تاکید اور تأسیس بنیاد کے بارے میں. اسسا یؤسس تأسیس، اساس سے بنا ہے. کس سے بنا ہے یہ؟ تو تأسیس اور تاکید جو نیچے آ رہا ہے ایک لفظ، اس کا کیا مطلب؟ نیچے دیا ہوا ہے نا کہ ترجیح التاکید علی التاسیس، دیکھیں نیچے والے سطر میں دیا نا. تو تاکید اور تاسیس کا مطلب سمجھ لیجئے. جب ایک چیز میں تکرار ہو جائے، چیز ہو بعین صرف اس میں کیا ہو جائے؟ تکرار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تاکید. کیا کہتے ہیں؟ تاکید. جیسے جاء زیدن، زیدن زید کی کیا ہو گئی؟ تاکید ہو گئی، تاکید ہو گئی، تکرار ہو گئی، تاکید ہو گئی، ہے نا. کبھی یہ تکرار لفظوں میں ہوتی ہے، کبھی معنوی طور پر ہوتی ہے. ایک ہے قامہ زیدن اور ایک ہے زیدن قامہ. قامہ زیدن میں قامہ مسند الیہ میں تکرار نہیں ہے. مسند الیہ میں مسند الیہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ زید ہے نا. اور زیدن قامہ جب بولیں گے تو پہلے زید مبتدا مسند الیہ، قامہ فعل، پھر اس میں ہوا ضمیر، دو مسند الیہ نا. اور دونوں سے مراد کتنی ذات ہے؟ ایک ہی ذات ہے نا. تو اس میں تاکید ہو گئی. زیدن قامہ میں کیا ہے؟ اور قامہ زیدن میں، تاکید معنوی. قامہ زیدن میں تاکید نہیں ہے، سی نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہیں گے تاکید. کیا کہیں گے اس کو؟ اور تاسیس کا مطلب ہوتا ہے جملہ پہلے جو معنی رکھتا تھا اس میں کچھ بدل دیا جائے اور پھر کر دیا جائے. پہلے تاکید تھا، اب تاکید نہ رہے تو کہیں گے نئے سرے سے اس میں معنی پیدا ہو گیا. پہلے تاکید والا معنی تھا، اب تاکید والا معنی، یا پہلے تاکید والا معنی نہیں تھا، اب پہلے تاکید والا معنی نہیں تھا، اب تاکید والا معنی. یعنی تاکید میں کوئی نئی بات پیدا ہو جائے. جملہ جو معنی رکھتا ہے اس میں ایک نیا معنی لگ جائے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ تاسیس. اس کو کیا کہا جائے گا؟ جملے میں ایک نیا معنی کا لگ جانا، اس کا کیا نام دیں گے؟ تاسیس نام دیں گے. لیکن یہاں تاکید و تاسیس اس شرط کے ساتھ کہ کسی لفظ کا اضافہ نہ ہو. لفظ جو کا تو ہو، بس رد و بدل ہو جائے، الٹ پھیر آگے پیچھے ہو جائے. تو کب
اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، تاکید و تاسیس میں بہتر تاسیس ہے. تاکید و تاسیس میں بہتر کیا ہے؟ بہتر تاسیس ہے. اور تاسیس نہ ہو تو تاکید ہے. یہ دو چیزیں، اور وہ محمولہ، مہملہ اور معدولہ، یہ دو چیزیں اس کو ذہن میں رکھیے. اب چلتے ہیں اس قاعدے پر جو ہم سمجھنے والے ہیں. یہ 3 صفحہ میں ہے قاعدہ، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسند الیہ لفظ کل کا مضاف ہو، یہ اتنی قاعدہ کی باتیں انہوں نے بیان نہیں کہ بس مثال دے دیا اور شارٹ میں انہوں نے نپٹا دیا ہے، لیکن اچھے سے سمجھیے. مسند الیہ کیا ہو؟ بولو بھائی. لفظ کل کا مضاف الیہ، یعنی مسند الیہ پر لفظ کل داخل ہو. کیا داخل ہو؟ لفظ کل داخل ہو. مسند الیہ پر لفظ کل داخل ہو. کل داخل ہو. اور مسند حرف نفی سے ملا ہوا ہو. مسند کس سے ملا ہوا ہو؟ جیسے کلو انسان لم یقم. کلو انسان لم یقم، یہ وہ مثالیں اس کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں. تو کہا کہ کلو انسان لم یقم جب ہم کہیں گے کلو انسان تو یہ مثال جو ہے کلو انسان لم یقم، یہ مثال انسان کے ہر فرد سے، انسان کے ہر فرد سے قیام کی نفی پر دلالت کرے گی. انسان کے ہر فرد سے قیام کی نفی پر دلالت کرے گی. تاکید کا کوئی معنی پیدا نہیں ہوگا. اچھا، اور اگر یوں کہیں انسان لم یقم، کیا کہیں؟ انسان لم یقم. انسان لم یقم، یا یوں کہ لم یقم کلو انسان. کیا بولے؟ لم یقم کل انسان. مؤخر کر دے اس کو، بجائے مقدم کرنے کے کیا کر دے؟ مؤخر کر دے. تو اس کا معنی ہو جائے گا جملہ انسان سے قیام کی نفی. جملہ انسان سے قیام کی انسان کے جملہ افراد سے قیام کی نفی. ایک ہے کہ کوئی انسان کھڑا نہیں ہے، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کوئی بھی انسان، مطلب ایک بھی انسان کھڑا نہیں ہے. یہ ہے ہر فرد سے کھڑے ہونے کی کیا کرنا. اور اگر میں یوں کہوں کہ کل انسان کھڑا نہیں ہے، مطلب تمام افراد سے کھڑے ہونے کی کیا کی گئی ہے. اگرچہ بعض کھڑا اور بعض بیٹھا ہو، اگر بعض بیٹھا اور بعض کھڑا ہے تو ہم بول سکتے ہیں نا کہ تمام انسان کھڑا. بول سکتے نہیں؟ بول سکتے ہیں، کیونکہ تمام سے نفی ہے، ہر فرد سے نفی. فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تھوڑا بہت. ایک ہے جملہ افراد سے نفی اور ایک ہے ہر فرد سے نفی. اگر جملہ افراد سے نفی کریں گے تو بعض افراد بیٹھے ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں. وہ بولنا جائز ہو جائے گا. اور اگر ہر فرد سے نفی ہے تو جائز نہیں ہوگا. تو پھر جو ہے کلو انسان لم یقم میں، کلو انسان لم یقم میں 4 انسان میں بیٹھا ہے تو کلو انسان لم یقم بولنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان سے یہاں اس ہال کے افراد مراد لیا جائے، انسان کے افراد کو متعین کر دیا جائے. اس ہال کے افراد میں 25 لوگ ہیں. اگر 25 کے 25 کھڑے ہیں، کھڑے نہیں ہیں، بیٹھے ہیں، 25 کے 25 کیا ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ ہر انسان سے کھڑے ہونے کی نفی ہے یہاں پہ، کہ ہر انسان کیا ہے؟ کھڑا نہیں ہے، کوئی بھی انسان کھڑا نہیں ہے. اور اگر یوں کہے کہ جملہ انسان سے کھڑے ہونے کی نفی مراد ہے، تو اگر 5 لوگ بیٹھے اور 20 لوگ کھڑے ہیں تو ہم بول سکتے ہیں کہ تمام انسان تو کھڑے نہیں ہے. برابر ہے؟ جی. تمام انسان کھڑے نہیں ہے، بعض ہے بعض نہیں ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام انسان کھڑے نہ ہو. تینوں معنی ہو سکتا ہے. تینوں معنی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اب جو ہے کب ہر فرد سے نفی کا معنی مراد لیا جائے گا اور کب جملہ افراد سے نفی کا معنی مراد لیا جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ کلو انسان لم یقم اور لم یقم کلو انسان، دونوں مثالوں میں کیا فرق ہوگا، کیوں فرق ہوگا، اس کو یہاں پہ سمجھایا گیا ہے. تو اب قاعدہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ قاعدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر مسند الیہ پر لفظ کل داخل ہو، مسند الیہ پر اور مسند جو ہے حرف نفی سے کیا ہو؟ ملا ہوا ہو. مسند حرف نفی سے ملا ہوا ہو، تو اگر اس کو مقدم کر دیا جائے، اگر اس کو کیا کر دیا جائے، یہ عموم کا فائدہ کرے گا. کس کا فائدہ کرے گا؟ یعنی ہر فرد سے اس چیز کی نفی کا کیا کرے گا؟
بولیے بھائی، فائدہ کرے گا. کیوں فائدہ دے گا؟ کیونکہ مثال کے طور پر ایک مثال یاد ہے، کلو انسان لم یقم، اس میں تینوں باتیں پائی گئی. نمبر 1 مسند الیہ پر لفظ کل واقع ہے. نمبر 2 حرف نفی مسند الیہ سے مل کر کے ہے. نمبر 3 مسند الیہ مسند پر مقدم ہے. تینوں باتیں پائے گئی نا بھائی؟ تینوں باتیں پائے گئی نا؟ تو کہتے ہیں یہ اگر تینوں باتیں ہو تو کس کا فائدہ دے گی؟ یہ مثال عموم کا فائدہ دے گی. یعنی قیام کی نفی انسان کے ہر فرد سے ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر ہم یہاں سے کل کو ہٹا دیں، کیا کر دیں؟ کل کو ہٹا دیں تو کیا بچے گا؟ انسان لم یقم. کیا بچے گا؟ انسان لم یقم. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ محملہ ہے. کیا ہے؟ محملہ. اور سالبہ ہے نا؟ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ محملہ سالبہ ہے. محملہ لم یقوم ہے نا؟ محملہ ہے اور معدولۃ المحمول ہے. کیا ہے؟ معدولۃ المحمول ہے. میں ترتیب دیکھ رہا ہوں کہ اسی ترتیب سے میں سمجھاؤں یا دوسری ترتیب سے. پہلے ایک کام کیجئے، پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیے. قیل وقد یقدم، اور کہا گیا کہ کبھی مسند الیہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ لأنہ دال علی العموم، اس لیے کہ اس وقت وہ تقدیم کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ عموم پر دلالت کرتی ہے. نحو کلو انسان لم یقم، جیسے کلو انسان لم یقم. یہ مثال کس معنی پر دلالت کرے گی؟ عموم پر دلالت کرے گی. اور معنی یہ ہوگا کہ انسان کا کوئی بھی فرد کھڑا نہیں ہے. اب اس کو اگر الٹ کر دیا جائے، بخلاف ما لو اخرا، بخلاف اس صورت کے جبکہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ مؤخر کر دیا جائے. نحو لم یقم کلو انسان، جیسے کیا کہا جائے؟ لم یقم کلو انسان. تو اب لم یقم کلو انسان کا معنی ہوگا فإنه يفيد نفي الحكم عن جملة الافراد. تو یہ جملہ افراد سے نفی کا حکم کی نفی کا فائدہ دے گی. یہ مثال ہر فرد سے حکم کی نفی کا فائدہ نہیں دے گی. معنی یہ ہوگا کہ کل انسان کھڑا نہیں ہے. کل انسان کھڑا، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض انسان کھڑا ہے، بعض انسان، یا سب کے سب کھڑا نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے معنی، تینوں معنی ہو سکتا ہے. وَذَلِكَ لِأَلَّا يَلْزَمَ تَرْجِيحُ التَّأْكِيدِ عَلَى التَّأْسِيسِ لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية. یہ سمجھانا ہے دلیل کہ کلو انسان لم یقم، یہ کیوں ہر فرد سے حکم کی نفی کا افادہ کرے گی یہ مثال، اور لم یقم کلو انسان کیوں ہر فرد کے بجائے جملہ افراد سے حکم کی نفی کا افادہ کرے گی. دونوں مثالوں میں فرق کیوں ہے یہ سمجھنا ہے. یعنی کلو انسان لم یقم کا یہ تو معنی بنے گا کہ انسان میں سے ایک بھی فرد کھڑا نہیں ہے. لیکن لم یقم کلو انسان کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ انسان میں سے ہر فرد کھڑا، بلکہ کیا معنی بنے گا؟ تمام انسان کھڑے نہیں ہے. انسان کے تمام افراد کھڑے نہیں ہے. بعض کھڑے ہیں، بعض بیٹھے ہیں، یہ معنی بنے گا. یا تمام کے تمام کھڑے نہیں ہے، یہ بھی معنی بنے گا. تیسرا معنی، یہ دونوں مثالوں کے معنی متعین کرنے میں فرق کیوں ہوا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ لِأَلَّا يَلْزَمَ تَرْجِيحُ التَّأْكِيدِ عَلَى التَّأْسِيسِ، تاسیس پر تاکید کو ترجیح دینا لازم نہ آئے. اور ترجیح دینا کیسے لازم آئے گا؟ لِأَنَّ الْمُوجِبَةَ الْمُهْمَلَةَ الْمَعْدُولَةَ الْمَحْمُولِ فِي قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ کے ذریعے سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. المستلزمۃ نفی الحکم عن الجملہ دون کل فرد، یہاں تک اس کا جواب ہے. جواب یہ ہے کہ دیکھیے جناب، اگر آپ جو ہے لفظ کل کو وہاں سے ہٹا دو، کہاں سے؟ کلو انسان لم یقم. اب اس کو مثالیں جو چاہیں تو اپنی کاپی میں لکھ کر کے اس کو سمجھیے. کلو انسان لم یقم سے آپ کلو کو کیا کر دیجئے؟ تو کیا بچے گا؟ انسان لم یقم. سب سے پہلے منطقی طور پر یہ قضیہ ہو جائے گا قضیہ محملہ. قضیہ محملہ اس طور پر ہوگا کہ لفظ کل جو افراد کی کیا بولتے ہیں
مقدار پر دلالت کر رہا اس کو وہاں سے کیا کر دیا گیا؟ ہٹا دیا گیا. حصر کے لیے جو الفاظ اس کو سور کو ہٹا دیا گیا, مہملہ بن گیا. اور معدولۃ المحمول ہوگا علامہ سکاکی کے نزدیک اس لیے کیونکہ لم یقم میں لم حرف نفی محمول سے لگا ہوا ہے. جیسے زید بے وقوف ہے تو بے حرف نفی وقوف سے لگا ہوا ہے نا, تو جیسے زید بے وقوف ہے قضیہ معدولۃ المحمول ہے, ایسے ہی انسان لم یقم بھی قضیہ کیا ہے؟ لام سے ملا ہوا ہے, معدولۃ المحمول ہے. کیا ہے؟ تو انسان لم یقم, انسان لم یقم, یہ منطقی اعتبار سے علامہ سکاکی کہتے ہیں یہ جملہ بن گیا محملہ معدولۃ المحمول. کیا بنا؟ کیسے بن گیا سمجھ گئے اس بات کو؟ محملہ معدولۃ المحمول. اچھا, محملہ معدولۃ المحمول جو ہے یہ سالبہ جزیہ کی منزل میں ہوتا ہے. کس کی منزل میں ہوتا ہے؟ سالبہ اور سالبہ جزیہ کیا ہے؟ بعض الانسانی لم یقم, یہی ہے نا, لیسا بقائم. بعض الانسانی سالبہ جزیہ سمجھتے ہیں جس میں بعض افراد سے حکم کی کیا کی گئی ہو, تو بعض الانسانی لم یقم یہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ ہے. تو انسان لم یقم کس منزل میں ہے؟ بعض الانسانی لیسا بقائم کی منزل میں ہے. کس منزل میں ہے؟ سالبہ جزیہ کی منزل میں ہے. محملہ معدولۃ المحمول کس منزل میں ہے؟ سالبہ جزیہ کی منزل میں ہے. تو ہم یوں کہیں گے انسان لم یقم یہ در اصل بعض الانسانی لیسا بقائم کی منزل میں ہے. کس منزل میں ہے؟ بعض الانسانی لیسا بقائم کی منزل میں ہے. اس کو انہوں نے یوں کہا لأن الموجبۃ المحملۃ المعدولۃ المحمولی, اس لیے کہ موجبہ محملہ معدولۃ المحمول فی قوت السالبۃ الجزئیہ کس منزل میں ہے؟ سالبہ جزئیہ کی منزل میں ہے. اور سالبہ جزئیہ کیا کرتا ہے؟ المستلزمتی نفی الحکم عن الجملہ. سالبہ جزئیہ کا اتنا سا کام ہے کہ تمام سے حکم کی کیا کرتا ہے؟ کہ تمام انسان کھڑے نہیں ہیں بلکہ بعض انسان کھڑے نہیں ہیں اور بعض انسان, تو تمام سے نفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب ہم کہیں گے کہ بعض انسان کیا ہے؟ کھڑے نہیں ہے, تو تمام انسان سے کھڑے ہونے کی نفی ہو گئی. مستلزم ہے کہ نہیں اس بات کو؟ مانا ہوگا تمام انسان کھڑے نہیں ہے, یہی مطلب ہے نا. بعض انسان کھڑے نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تمام انسان کھڑے, یہی مطلب ہوگا نا, کیونکہ بعض بیٹھے ہیں نا. جب تمام انسان کھڑے نہیں ہے تو بعض, تو جب بعض بیٹھے ہیں تو تمام انسان کھڑے نہیں, یہی تو ہوا. کل سے جملہ افراد سے حکم کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی. جملہ افراد سے حکم کی کیا ہو گئی؟ ہر فرد سے حکم کی نفی نہیں ہوئی. ہر فرد سے حکم کی نفی نہیں ہوئی. اب اگر ہر فرد سے حکم کی نفی نہیں ہوئی, نتیجہ انسان لم یقم میں انسان ہر فرد سے حکم کی نفی نہیں ہے. اس بات کو سمجھ گئے؟ اب دوسری بات سمجھا رہا ہوں اس کے بعد. انسان لم یقم سے ہر فرد سے حکم کی نفی نہیں ہوئی. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ یہ موجبہ محملہ معدولۃ المحمول ہے جو سالبہ جزئیہ کی منزل میں ہے, اور سالبہ جزئیہ حکم کی نفی کرتا ہے کل سے, جملہ افراد سے, ہر فرد سے نہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان لم یقم سے تمام ہر فرد سے قیام کی نفی نہیں ہے بلکہ جملہ افراد سے قیام کی نفی ہے. کس سے؟ جملہ. اس کو پھر سے دہراؤں کیا؟ پھر سے دہراؤں. انسان لم یقم, انسان یہ جملہ منطقی طور پر بنا موجبہ. آپ بولو گے سالبہ کیوں نہیں, آگے تو حرف نفی ہے. تو حرف نفی جو ہے وہ جز ہے. جیسے زید بے وقوف ہے, موجبہ ہے کہ سالبہ؟ تو ایسے یہ بھی موجبہ ہوگا. موجبہ اور محملہ ہے, کل ہٹ گیا نا. محملہ ہے, موجبہ محملہ.
محملہ معدولۃ المحمول ہے کہ لم کس سے ملا ہوا ہے؟ محمول سے. اب سمجھے بات کو؟ تو موجبہ محملہ معدولۃ المحمول ہے. اچھا ایک بات اور موجبہ محملہ معدولۃ المحمول جو ہے یہ درجے میں سالبہ جزیہ کے ہوتا ہے. کس درجے میں ہوتا ہے؟ یہ منطقی فارمولہ ہے. کیا ہے؟ تو سالبہ جزیہ کیا ہے؟ انسان لم یکن بعض الانسانی لیس بقائم. بعض الانسانی یہ جو جملہ ہے کہ بعض انسان قائم نہیں ہے یہ تمام انسان سے حکم کی نفی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے حکم کی نفی. نتیجہ یہ نکلا کہ انسان لم یقم تمام جملہ سے حکم کی نفی کر رہا ہے. ہر فرد سے حکم کی نفی. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جب یہ سمجھ گئے آپ اب دوسری بات سمجھئے کہ جب اس پر بغیر کل کے اس کا معنی بن رہا ہے جملہ افراد سے حکم کی نفی. کل افراد سے حکم کی نفی نہیں ہو رہی ہے. اب اگر کل داخل کریں اگر کیا کریں تو اب یا تو تاکید کا معنی دے گا یا تاسیس کا ہے نا. کل یا تو تاکید کا معنی دے گا تاسیس کا. کیا لینا بہتر ہے؟ اگر تاکید کریں گے تو وہی گھوم پھر کے معنی بنے گا کہ جملہ افراد سے حکم کی تاکیداً نفی ہے. بس اتنی ہوگا نا. اور اگر جملہ افرادی ہوگا کل فرد تو نہیں ہوگا ہر فرد تو نہیں ہوگا نا. اور تاسیس کر دیں تو معنی میں نئے سرے سے تبدیلی ہو جائے گی اور وہ یہ ہوگی کہ انسان لم یقم کا پہلے معنی بن رہا تھا جملہ انسان سے حکم کی نفی لیکن کل داخل کیا اور کل کو ہم نے تاکید کے لیے نہیں لیا بلکہ کس کے لیا؟ تاسیس کے لیا. معنی میں تبدیلی آ گئی اور تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے تھا جملہ افراد سے حکم کی نفی اب ہر فرد سے حکم کی نفی. تو جملہ افراد سے حکم کی نفی والا معنی بدل کر کے ہم نے کون سا معنی لیا؟ ہر فرد سے حکم کی نفی. اسی کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ تاسیس. اگر تاسیس کا معنی نہیں لیں گے تو علامہ سکاکی کہتے ہیں کہ وہی تاکید والا معنی لینا پڑے گا. اور حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے علم ادب میں کہ بجائے تاکید کے کون سا معنی لینا بہتر ہے کل داخل ہونے کے بعد؟ تاسیس کا. تو کل تاسیس کا افادہ کرے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل کس کا افادہ کرے. کیسے گھما کر کے ثابت کیا؟ سمجھ میں بات آئی بات کی نہیں آئی؟ ترجمہ دیکھیے ایک بار. کہتے ہیں کہ کل انسان لم یقم یہ عموم پر دلالت کرے گا بخلاف ما لو اخر بخلاف اس صورت کے جب اس کو مؤخر کر دیا جائے جیسے لم یقم کل انسان فإنه يفيد نفی الحکم عن جملۃ الافراد. یہ والا جملہ یعنی لم یقم کل انسان مؤخر ہونے کی صورت میں جملہ افراد سے حکم کی نفی کا افادہ کرے گا لا عن کل فرد کل فرد سے نہیں. وذالک لئلا یلزم ترجیح التاکید علی التاسیس. اور ایسا اس لیے ہے یعنی ہم نے ایسا کیوں کہا کہ کلو انسان لم یقم جو ہے ہر فرد سے حکم کی نفی کا افادہ کرے گا. ایسا اس لیے ہے تاکہ تاکید کو تاسیس پر ترجیح دینا لازم نہ آئے. کیسے ترجیح دینا لازم آئے گا؟ لأن الموجبۃ المحملۃ المعدولۃ المحمول فی قوۃ السالبۃ الجزئیہ. اس لیے کہ موجبہ محملہ معدولۃ المحمول سالبہ جزئیہ کی منزل میں ہے. المستلزمت نفی الحکم علی الجملہ جو سالبہ جزئیہ جملہ سے حکم کی کیا کرتا ہے؟ نفی کو مستلزم ہے. دون کل فرد ہر فرد سے نفی کو مستلزم نہیں ہے. والسالبۃ المحملۃ فی قوۃ السالبۃ الکلیۃ المقتضیۃ للنفی عن کل فرد لورود موضوعها فی سیاق النفی. یہاں پہ دیکھیے اوپر کیا کہا. اب دوسرے جملے پہ چلتے ہیں. لم یقم کل انسان کا یہ جملہ جو ہے ہر فرد سے نفی کے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرے گا بلکہ کس پر؟ جملہ افراد کی نفی پر دلالت کرے گا. ہر فرد سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرے گا. اس کی دلیل بھی یہاں بیان کر دی گئی ضمناً. کیسے؟ کہتے ہیں کہ لم یقم کل انسان اس سے اگر آپ لفظ کل کو ہٹا دو کیا کر دو؟ لفظ کل تو کیا عبارت بچے گی؟ لم یقم انسان. لم یقم انسان کیا بچے گی عبارت؟ اب لم یقم مسند مقدم ہے اور اس میں حرف نفی داخل ہے اور انسان نکرہ ہے. انسان کیا ہے؟ نکرہ نفی کے تحت آیا. نکرہ نفی کے تحت آئے تو کس کا فائدہ دے گا؟ عموم کا. یعنی ہر فرد سے عموم کا مطلب ہے نا ہر فرد سے. تو مطلب
لم یقم انسان کا معنی ہوگا انسان کا کوئی بھی فرد کھڑا نہیں ہے، لم یقم انسان کا مطلب ہوگا انسان کا کوئی بھی فرد کھڑا، یعنی یہ لم یقم انسان ہر فرد سے حکم کی نفی کا افادہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اب اس پر کل داخل کر دو، کیا کر دو؟ سب سے کل داخل کر۔ تو اب یا تو تاکید کا معنی لیجئے یا تاسیس کا۔ اگر تاکید کا معنی لیں گے تو وہی معنی رہے گا گھوم پھر کر کے کہ ہر فرد سے حکم کی نفی کی جائے گی، اور تاسیس کر دیں گے تو معنی میں تبدیلی آ جائے گا۔ جملہ افراد سے فرد کی نفی ہوگی، حکم کی نفی ہوگی۔ بات سمجھ گئے بات کو؟ تو دلیل جو ہے دونوں کی ایک ساتھ چل رہی ہے، یعنی کلو انسان لم یقم یہ بجائے جملہ افراد کے ہر فرد سے نفی کا افادہ کرے گا، اور لم یقم کلو انسان یہ بجائے ہر فرد کے جملہ افراد سے نفی کا افادہ کرے گا، اور دلیل ایک ساتھ دے دی گئی۔ دلیل کیسے دے دی گئی؟ ایک ساتھ وہ آخری دلیل یہاں پہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہر فرد سے جملہ افراد کی نفی۔ ایک بار لکھ لیجئے کاپی میں لکھ لیجئے تو بھول جائیں گے آپ لوگ۔ یہ جملہ لکھ لیجئے، کلو انسان لم یقم کا مطلب ہوگا، نہیں ترجمہ لکھیے اردو زبان میں، کہ انسان کا ایک بھی فرد کھڑا نہیں ہے، یعنی ہر فرد سے نفی۔ یہ بھی لکھیے، یعنی ہر نہیں تو کنفیوز ہو جائیں گے۔ کلو انسان لم یقم کا مطلب ہوگا انسان کا ایک بھی فرد کھڑا نہیں ہے، یعنی ہر انسان کے ہر فرد سے قیام کی نفی، حکم کی نفی، انسان کے ہر فرد سے حکم کی نفی، قیام کی نفی۔ اور لم یقم کلو انسان کا مطلب ہوگا، ہر فرد سے لم یقم کلو انسان کا مطلب ہوگا جملہ افراد انسان کھڑا، چاہے کچھ کھڑا ہو کچھ بیٹھا ہو، انسان سے قیام کی نفی ہے، جملہ افراد انسان سے قیام کی نفی ہے، ہر فرد سے نفی نہیں ہے۔ یہ دونوں مثالیں میں فرق ہوگا۔ اس کو یوں کہا وَالصَّالِبَةُ الْمُهْمَلَةُ فِي قُوَّةِ الصَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ، صالبہ محملہ، یعنی لم یقم انسان یہ صالبہ ہے اور محملہ ہے۔ کیا ہے؟ صالبہ اس لیے ایک حرف نفی ہے، محملہ اس لیے ہے کہ کل داخل، تو لم یقم انسان جب بولیں گے تو یہ صالبہ کلیہ کی منزل میں ہے۔ کس منزل میں ہے؟ محملہ صالبہ محملہ کس منزل میں ہے؟ صالبہ کلیہ کی منزل میں ہے۔ اور صالبہ کلیہ کیا کرتا ہے؟ المقتضیۃ للنفی عن کل فرد، ہر فرد سے نفی کا کیا کرتا ہے؟ تقاضا کرتا ہے، لورود موضوعہا فی سیاق النفی، کہ اس کا موضوع نفی کے ماتحت کیا ہو رہا ہے؟ واقع رہا۔ انسان جو ہے وہ حرف نفی کے بعد واقع ہو رہا ہے، اور نکرہ حرف نفی کے بعد واقع ہو تو عموم کا افادہ کرے گا۔ تو لم یقم انسان کا مطلب ہوگا انسان کے افراد میں سے کوئی بھی فرد کھڑا نہیں ہے۔ جب اس پر اب کل داخل کیجئے، پہلے ہر فرد سے نفی ہو گئی، اب اس پر لفظ کل داخل کیجئے تو کل یا تو تاکید کے لیے ہوگا یا اور تاکید کے بجائے تاسیس کا معنی لینا زیادہ، اور تاسیس میں پہلے والے معنی میں کیا ہوگی؟ تبدیلی۔ تو پہلے والا معنی لم یقم انسان کا معنی بن رہا تھا ہر فرد کھڑا نہیں ہے، ہر فرد کھڑا نہیں ہے، لیکن اب تاسیس کر دیں گے کل کے ذریعے معنی ہوگا جملہ افراد کھڑا نہیں ہے۔